اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقتدر علماء اکرام سے، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ماشاءاللہ سے بہت اچھی شخصیت اور بہت اچھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور ماشاءاللہ سے شاعر بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت لکھتے بھی ہیں الحمدللہ، اور حضرت بہت سی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور لکھتے ہیں اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں۔ تو میری مراد حضرت علامہ مولانا آصف جامی رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس بزم کو زینت بخشی۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں ہم ایک موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا اور بہت شاندار موضوع، وہ یہ ہے کہ حب اہل بیت و حب صحابہ۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہے اور جڑا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے آج ہم حضرت سے جانیں گے کہ آپس میں ان کا کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے اور صحابہ اکرام کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناتا چلوں اہل بیت اور صحابہ اکرام کی آپس میں محبت کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اہل بیت سے محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر صدیق اکبر کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنی اہل بیت جو میری اہل ہے، جو میرے اہل و عیال ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، ان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اتنا آپس میں پیار تھا۔ تو ناظرین، ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں حضرت سے سوال کروں گا، حضرت صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پروگرام نور ہدایت کے ذریعے امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ کوششیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین، شکریہ۔ بہت پیارا سوال آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور ان خوش نصیبوں کا ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کا مرتبہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کتب، ابدال، غوث، بڑے سے بڑا ولی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو مقام عطا فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کی شان میں جو شان بیان فرمائی، پارہ سورہ توبہ میں پارہ 11 آیت نمبر 100، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ بے شک، سبحان صحابہ اللہ کی شان، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یہی سچے مسلمان ہیں صحابہ، کہ جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں
بیان فرمائے، احادیث میں جن کی شان بیان کی گئی ان کا مقام کس قدر بلند و بالا ہوگا اور کس قدر عرفہ و اعلیٰ ان کا مقام ہوگا۔ بے شک جن کی شان اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمائے۔ اچھا حضرت، اہل بیت سے کیا مراد ہے اور اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، پلیز ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے، میں ترجمہ بیان کروں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ کا جس کا میں نے ترجمہ پڑھا، تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، پاک بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حسنین کریمین، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ آگے صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا سبحان اللہ۔ آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، جیسے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ حضرت، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اچھا حضرت، ہم نے جیسے دیکھا اس دور میں بھی بہت سے لوگ جو صحابہ اکرام کی شان بیان کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی شان بیان کرنے میں تھوڑی سی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ صحابہ کی اگر کوئی شان بیان کرتا ہے اور اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتا لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور ایک ہی نشست میں، ایک ہی محفل میں، اس وقت کم ہونے کی وجہ سے اگر وہ صحابہ کی شان بیان کرے، وہ اہل بیت کی شان بیان نہ کرے، اہل بیت کی شان بیان کرے صحابہ کی نہ کرے، تو اس پر تو کوئی حکم نہیں لگتا، وہ تو درست ہے۔ لیکن صحابہ کی وہ شان بیان کر رہا ہے اور اہل بیت سے بغض ہے، اہل بیت کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے، یا اہل بیت کی تو وہ شان بیان کرتا ہے لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایسا شخص علامہ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ میں نقص نکالتا ہے، صحابہ کی شان میں نقص نکالتا ہے، تو ایسا شخص زندیق اور بے دین ہے۔ اللہ اکبر۔ بد مذہبوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایک صحابی کی شان بیان کریں گے اور دوسرے صحابی کی جو ہے وہ گستاخی کریں گے، ان میں نقص نکالیں گے۔ جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان میں جو ہے وہ نقص نکالیں گے، ان کی گستاخی کریں گے، ان کی شان میں جو ہے نازیبا کلمات جو ہے وہ کہیں گے، اور دوسرے جو صحابی ہے حضرت عثمان، حضرت علی، دوسرے جو صحابہ کرام ہیں ان کی شان وہ بیان کریں گے۔ تو ایسا کرنا، اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے کہ ایک صحابی کی تو شان آپ بیان کر رہے ہیں لیکن دوسرے صحابی کے بغض سے آپ کا سینہ بھرا ہوا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ زندیق اور بے دین ہے۔ اچھا حضرت، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے، اس میں روشنی ڈالیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کسی کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، میری اور خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان کا طریقہ اختیار کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی شان بیان کی گئی ہے، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 20 آیات قرآن پاک میں ایسی ہے کہ ان آیات میں
شان و عظمت بیان کی گئی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 آیت. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر ہوتا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے, اپنی 2 صحاب زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, ان کی شان کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو اس قدر شان والے صحابہ کہ جن کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے, اور ان سے بغض رکھنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکیلنا ہے, دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دینا ہے. اگر کوئی اس میں مبتلا ہوا تو اسے چاہیے کہ اس سے توبہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور صحابہ کی شان, ان کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, رجوع کرے, بے شک اللہ بخشنے والا ہے. اچھا حضرت, جو حق 4 یار اکثر نعرے بھی لگاتے ہیں لوگ اور اکثر جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, پڑھتے بھی حق 4 یار, اس سے کیا مراد ہے حضرت؟ حق 4 یار سے مراد ہے خلفائے راشدین, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں جو دی, ذو النورین کہلائے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حق 4 یار سے مراد ہی یہ 4 خلفائے راشدین ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں دین اسلام کا ڈنکا بجایا, دین اسلام کو پھیلایا, اور دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں خلفائے راشدین کے ذریعے جو ہے وہ دین اسلام پہنچا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا حضرت, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کبھی بھی اگر کسی کی اولاد جو چلتی ہے, کسی کی اگر نسل چلتی ہے تو والد محترم سے چلتی ہے, لیکن خاتون جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضور کی صاحبزادی امام حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ محترمہ بی بی خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری نسل ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. اس میں کیا حکمت تھی حضرت؟ جس پہ حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, بے شک, ٹھیک ہے. نبوت کا دروازہ وہ بند ہو چکا, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے ارشاد بھی سنایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر ہوتا, لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد نرینہ تھی, اولاد نرینہ بیٹے, وہ وصال فرما گئے, ان کا وصال ہو گیا, وہ فوت ہو گئے. اگر وہ وصال نہ کرتے اور بلوغت تک پہنچنے سے بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا, اگر وہ وصال نہ فرماتے تو وہ نبی ہوتے. لیکن نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو چکا, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اولاد کا جو سلسلہ جو نسب جو ہے وہ چلنا ہے, تو وہ چلا حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خاصیت, انہی کی خصوصیت تھی, کسی اور کو یہ جو خاصیت ہے وہ کسی اور کو نہ ملی. یہ خصوصیت ملی تو اللہ کے محبوب, اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خصوصیت ملی, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ چلا. اچھا حضرت, کوئی ایسا واقعہ ارشاد فرمائیے گا جو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی آپس میں محبت, آپس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کوئی ایسا خوبصورت واقعہ پلیز ہمارے ناظرین تک شیئر فرمائیے گا. جی, صحابہ کرام کے تو دیکھیں ایسے کئی بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو صحابہ کی اور آپس میں اہل بیت سے محبت کا جو تعلق ہے اسے ظاہر کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے شہزادے کو جو رقم عنایت فرماتے ہیں اس سے دگنی
امام جو اہل بیت کے جو نواسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے ہیں، ان کو عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر کی عزت کرتے ہیں، زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں، اور اس کا اظہار یوں ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو جو رقم آپ نے عنایت فرمائے اس سے دگنی جو ہے ان کو نواسے کو جو ہے نواسہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ نے عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، فاروق اعظم جہاں سے گزرتے تھے شیطان وہاں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ اس حوالے سے کیا ان کا دبدبہ تھا، جلال تھا؟ روب و دبدبہ، میں نے آپ کو کہا نا کہ تمام فرشتے، آسمان کے تمام فرشتے، یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خوف سے لرزتا ہے، فاروق اعظم کے خوف سے لرزتا ہے۔ تو ان کا رعب اور ان کا دبدبہ، بڑے بڑے حکمران جو تھے وہ ان کے خوف سے، رعب سے اور دبدبے سے جو ہے وہ لرزتے تھے، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور ان کا دبدبہ اس قدر ہے، اور آپ کی جو حکومت جو قائم ہوئی اور آپ نے عدل و انصاف کا جو آپ کا شہرہ ہوا، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے، جسے ہر ذی شعور، ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت، بہت خوبصورت انداز میں آپ ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں حب صحابہ و حب اہل بیت کے حوالے سے۔ اچھا حضرت، جیسے کہ صحابہ کرام و اہل بیت کی محبت بڑھانے کے لیے ہم عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس دور میں بہت ضروری ہے اس چیز کا درس کہ صحابہ اور اہل بیت، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے دیکھا اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس میں وہ اہل بیت کی عظمت بیان کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنے میں تھوڑا سا کتراتے ہیں۔ تو ایسا ماحول پیدا ہو جائے، کیا کرنا چاہیے کہ دونوں کی محبت دل میں پیدا ہو جائے؟ دیکھیں حضور، صحابہ اور اہل بیت کی بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت بڑھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اچھے لوگوں کی، عاشقان رسول کی، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جن کے دل ہو عشق رسول سے سرشار ہو، اور صحابہ سے جو محبت کرتے ہو والہانہ، اہل بیت سے جو محبت کرتے ہو، ان لوگوں کی صحبت کو جب ہم اختیار کریں گے تو ہمارے دل میں بھی صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی جو محبت ہے وہ بڑھے گی، اور ان کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں، اس سے بچنے کا، ان سے دور رہنے کا ہمارا ذہن بنے گا، اور زہ نصیب، زہ قسمت کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی، اللہ کے ولی کی ہمیں صحبت میسر آ جائے، جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں، نیک بندے کی صحبت میں گھڑی بھر کے لیے، لمحے بھر کے لیے بیٹھنا، اس کی صحبت اختیار کرنا 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال کی خالص عبادت، 100 سال کی خالص عبادت، کیونکہ جس ولی کے دربار میں آپ جاتے ہیں، اس ولی کی صحبت اختیار کرتے ہیں، وہ ولی جو ہوتا ہے اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے، عشق رسول بھی ہوتا ہے، محبت صحابہ سے بھی اس کا دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، محبت اہل بیت سے بھی اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کی محبت سے بھی اس کا دل جو ہے پرنور ہوا ہوتا ہے۔ ہم جب اس ولی کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں جب صحبت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے کی جو معاملات ہوتے ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ ہم پر پڑتا ہے، اور ہمارے دلوں کا جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، اور اس ولی کی صحبت میں بیٹھنے کی، کوئی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ دلوں کے خیالات کو جانتے ہیں، دلوں کے خیالات پر مطلع ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے دلوں کی کیفیت اگر ایسی ہو تو پھر وہ بدل دیں گے، اور صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھے گی۔
بے شک انشاءاللہ ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت، جیسے حضرت نے فرمایا اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ضرور بڑھے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت کی شمع روشن فرما دے تاکہ ہم بھی ذریعہ نجات پا جائیں۔ اچھا ناظرین اکرام، یقیناً آج کا ہمارا جو موضوع تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت نے گفتگو فرمائی۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم بات کو آگے لے کر نہیں چل پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ رب العزت نے موقع عنایت فرمایا، اس موضوع کو لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، اور وینس ٹی وی کی تمام ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔